السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک رات کی بات جو کہ دھری ہے سعدیہ غزل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی دوسری قسط۔ پھر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، چوتھا دن بھی گزر گیا۔ میری حالت بدلی تھی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ شہباز سے ملنا۔ سونے لیٹتا تو نیند نہیں آتی تھی۔ طبیعت میں بھی پہلے بیزاری چڑچڑاپن آ گیا تھا اور اب اداسی اور مایوسی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہتا۔ امی پوچھ پوچھ کر تھک جاتی، ابو نے بھی بہت کریدا، بھائی دونوں پریشان ہوئے اور میرے پاس سوائے چپ کے کوئی جواب نہیں تھا۔ نہ میری طبیعت بہلتی نہ حالت سدھرتی تھی۔ بالآخر 5ویں دن میں نے سارے عہد توڑ ڈالے اور مقررہ وقت پر الماس کے اسکول پہنچ گیا تھا۔ وہ باہر کھڑی تھی جیسے میری ہی منتظر ہو۔ مجھے دیکھتے آگے بڑھی۔ نہ میں نے کچھ کہا نہ اس نے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ بالآخر ہم خاموشی سے ایک مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تو ہم دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، جیسے ہم کسی کی تعزیت کے لیے آئے ہوں۔ ہم دونوں بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بالآخر میں نے بالآخر میں نے ہی خاموشی توڑی۔ تم نے تو کہا تھا کہ اس نے میری بات مکمل نہ ہونے دی۔ میں نے غلط کہا تھا، وہ کہہ کر خاموشی سے رونے لگی۔ میں بھی روک نہیں سکا خود کو۔ کہتے ہوئے میرا لہجہ بھی بھیگ گیا۔ نہیں رہا جاتا مجھ سے تم کو دیکھ کے بغیر، تم سے ملے بغیر، باتیں کیے بغیر۔ میرے آنسو خود بخود میری شرٹ کا گریبان بھگونے لگے تھے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں بے بس ہو گیا تھا۔ الماس مت رو، میں نے نہایت لاچاری سے کہا۔ وہ اسی طرح روتی رہی، آنسوؤں سے، ہچکیوں سے، سسکیوں سے۔ دیکھو میں تم کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بے بسی سے کہہ کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تھے۔ تم چاہتے ہو کہ میں نہ روں؟ اس نے آنسو بھری نگاہ سے مجھ کو دیکھا اور مجھے لگا کہ دنیا اس کے آنسوؤں میں ڈوبنے لگی اور میرا دل بھی۔ اس کے کندھے پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، میں پاگلوں کی طرح کہتا گیا۔ تو پھر مل لیا کرو نا عفنان، وہ آنسوؤں کے درمیان کہتی ایک دم مجھ سے آن لگی تھی۔ مجھے ایک دم کرنٹ سا لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو وائرس مل گئے۔ سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو جم گئے تھے۔ شرٹ جو پہلے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی اب پسینے سے تر تھی۔ لمحے بھر کے اندر اندر گنی چنی دیکھی ہوئی انگلش موویز کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے پھر گئے تھے اور میں اس کرنٹ کے فلو سے خود کو بچا نہیں پایا تھا۔ الماس کے آنسو تھم چکے تھے، لہٰذا اس نے مجھے چونک کر دیکھا، سنبھلنے کی کوشش کی۔ عفنان، میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ عفنان، اب کی دفعہ الماس کی آواز میں خوف تھا۔ اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑانا چاہا تھا۔ تابڑ توڑ مجھ پر مکوں کی بارش کر دی اور مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے اڑا کر پوچھا۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور میں جھلا کر اس کو دھکا دے گیا تھا۔ آئندہ ایسا مت کرنا، میرا دماغ بہت خراب ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر تو آ گیا تھا، لیکن بے چینی ایسی تھی کہ جیسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے الماس سے کہا تھا کہ اس میں سے کچے امرودوں، کچے آموں اور کچے لیموں کی خوشبو آتی ہے۔ مجھ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کو یہ بتانا بھول گیا کہ اس میں سے کچی مٹی جیسی سوندھی، بے خود اور پاگل کر دینے والی ہوش ربا سی مہک بھی آتی ہے، جو سامنے والے کا دماغ خراب کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا، اپنے جذبات پر مجھے اختیار نہیں تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ الماس میرے مکے جڑ دیا کرتی تھی، کبھی کندھے پر، کبھی کمر پر، مگر آج سے پہلے ایسی کیفیت نہ ہوئی تھی کبھی۔ امی نے مجھے کھانے کے لیے آواز دی، لیکن مجھے بھوک نہیں تھی نہ پیاس۔ میں نے بے دلی سے چند لقمے حلق میں اتارے تھے، چاہا کہ اپنا دھیان کسی طرف لگا لوں۔ میں ناکام رہا۔ میں نے چاہا کہ کچھ پڑھ لینے کی کوشش کر لوں، پڑھا نہ جا سکا۔ سونے کی کوشش کی تو سویا نہ جا سکا۔ بالآخر مجھے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی۔ میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا، مگر دھیان ٹی وی پر بھی نہیں تھا۔ امی 2 مرتبہ سامنے سے گزری تھی۔ عفنان، کوچنگ نہیں جاؤ گے؟ میں نے ایک نظر سامنے لگی وال کلاک پر ڈالی، پھر بے دلی سے نہیں امی کہہ کر اسکرین کی جانب نظر جما دی تھی۔ عصر کی اذان ہو گئی۔ مجھے یاد آیا آج ظہر کی نماز بھی میں نے نہیں پڑھی تھی۔ امی مجھے نماز کے لیے کہہ کر گئیں، مگر میں غائب دماغی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ عصر کے بعد مغرب کی اذانوں کی آواز آئی تھی۔ میں سب سن رہا تھا، مگر سمجھ سے عاری ہو گیا تھا۔ پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ارے عفنان، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ نہ پڑھنے کا شوق ہے نہ کھانے کا۔ ارے نمازیں آئیں، آ کر چلی گئی، نہ ٹی وی بند کر رہے ہو اور نہ ہی اس کے سامنے سے ہٹ رہے ہو۔ آخر ایسی کیا چیز آ رہی ہے؟ امی جھنجھلا کر میرے پاس آ گئی۔ اینیمل ورلڈ پر ڈاکومنٹری آ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی بند کر دیا۔ اٹھو، نماز پڑھ کر آؤ۔ میں بڑی تابعداری سے اٹھا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ نماز میں میرا دل نہ لگ سکا۔ مجھے اپنی کیفیت پر رونا آنے لگا۔ میں گھر آیا، امی نے مجھ سے کہا، کچھ کھا لو، دوپہر بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تم نے۔ میں نے منع کر دیا، اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پھر ٹی وی کھول کر بیٹھ جائے گا۔ امی نے جھنجھلا کر کہا، ہر وقت میری
सी वर्ल्ड देखता रहता है। अच्छी ये डिश है, आने दो, तुम्हारे बाबा को कहती हूँ उनसे। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर मैंने टीवी भी ना खोला, बिस्तर पर लेट गया। हत्ता कि घर में होने वाली गहमा गहमी से मुझे अंदाजा हुआ कि अब्बू और भाई भी आ चुके हैं, मगर मैं गैर दिमागी से चुपचाप पड़ा रहा। अब्बू, बड़े भाई और छोटे भाई जब मुझे देखने के लिए आए तो मैं सोता बन गया। कुदरती तौर पर घर पर भी मुझे इतने और टाइम पर सोता देखकर हैरान हुई, मगर मुझे नींद ना जाने किस लम्हे आई थी। सुबह जब उठा तो सर भारी हो रहा था, तबीयत में कसलमंदी थी और जहनी कैफियत एतदाल पर ना थी। अम्मी मुझे स्कूल के लिए उठाने आई तो मैं शराफत से उठ गया था, मगर स्कूल जाने का मेरा इंच बराबर भी इरादा नहीं था। नाश्ते की टेबल पर अब्बू और दोनों भाई पहले से मौजूद थे। ओहो भाई, बड़े लोग उठ गए, छोटे भाई ने मुझे आता देखकर कहा। अब्बू ने अखबार पर से नज़र हटाकर और बड़े भाई ने मुस्कुराकर मुझे देखा। जवाबन मुझसे मुस्कुराया भी ना जा सका। मैं चुपचाप कुर्सी घिसका कर बैठ गया। फिर मौसम सोगवार हो गया। साहबजादे, अब्बू ने एक बार फिर रखकर कहा। मेरे इस किस्म के मूड को अब वो मौसम से तशबीह दिया करते थे। नहीं तो, मैंने लाचारी से कहा। तो लाइट क्यों फ्यूज़ है? छोटे भाई ने मुझे छेड़ा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, सर में बहुत दर्द है, मैंने कमज़ोर लहजे में कहा। पूरा वक्त टीवी देखोगे तो यही होगा। अम्मी ने मुझे स्लाइस पर मक्खन लगाकर देते कहा। क्या क्या देखते रहते हो टीवी पर? अब्बू ने मुझसे बराह रास्त पूछा था। अरे नहुसत की मारी, एनिमल वर्ल्ड पर सी वर्ल्ड, मैरीन लाइफ वगैरह आती रहती हैं। मेरे बजाय अम्मी ने जवाब दिया। आंखें फाड़कर देखता रहता है। मैंने गहरी सांस ली। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हारे पास बड़ा टाइम आ जाता है अपना, बड़े भाई ने कहा। याद है ना मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था? मैं बता रहा हूँ, तुमको 9th में A1 लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैट्रिक में मेहनत नहीं की तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं चुप रहा। बड़े भाई ठीक कह रहे थे। अपना टीवी देखने से तुमको कोई मना नहीं कर रहा। टीवी देखो, मगर इससे दूसरी एक्टिविटीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही पढ़ाई पर। मैं एक बार फिर खामोश रहा। फिर अम्मी, अब्बू, बड़े भाई, छोटे भाई सभी मुझे नसीहतें करते रहे। मैं सर झुकाए सुनता रहा। बिलाखिर अब्बू ऑफिस जाने के लिए उठे और छोटे भाई यूनिवर्सिटी जाने के लिए। अम्मी उन्हें छोड़ने के लिए उठ गई थी। बड़े भाई भी ज़रा देर में जाते थे। अखबार पढ़ने लगे। मैं उन्हें देखने लगा। वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थे, बल्कि उनकी सारी तवज्जो अखबार की जानिब थी। बस इस लम्हे में बहुत कुछ सोच चुका था। अपनी कैफियत से आजिज़ आ चुका था। मैं शेयर करना चाहता था किसी से। अम्मी से कहते मुझे हिजाब आता था। अब्बू के सामने मुझे कभी भी कुछ बोलने की हिम्मत ना हो सकी थी इस मौजू पर। छोटे भाई के गुस्से से मुझे डर लगता था। बड़े भाई अलबत्ता ऐसी शख्सियत थे जिनसे मैं कुछ कह सकता था। बड़े भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकदम बिला इरादा ही बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया था, और कह देने के बाद मुझे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा भी हुआ। मैं सोच रहा था, गलती हो गई, थोड़ा और गौर कर लेना चाहिए था, थोड़ा और सोच लेना चाहिए था। हाँ कहो। वो अखबार एक तरफ रखकर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने उनसे कह तो दिया, लेकिन अब मुझे उनसे भी इस मौजू पर बात करते झिझक हो रही थी। मुझे लिहाज आ रहा था। मैं सोच रहा था क्या कहूँ, कैसे कहूँ। क्या बात है अफनान? बिलाखिर बड़े भाई ने मुझसे पूछ लिया था और मैंने आंखें बंद कर ली। अफनान, उन्होंने मुझे पुकारा। मैंने आंखें खोलकर उन्हें देखा। तुम कुछ कहना चाहते थे मुझसे? मैं 2 लम्हे क्यों खामोश सा हो गया, फिर कहा, जी। कहो फिर। इस बार मैंने सर झुका लिया था। फिर इनको मैं सारी बात बताते हुए कई बार झिझका, बहुत मर्तबा अटका था, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। कल की बात मैं ना बता सका। कल की बात बताने वाली थी भी नहीं, सो वो मैंने सर सिंसर कर दी थी। मैंने सब कुछ बताकर सर उठाकर बड़े भाई को देखा। वो दम बखुद मुझे देख रहे थे। अगर मैं पूरी बात बताने के दौरान भी सर उठाकर उन्हें देखता, तो उन्हें यूं ही दम बखुद ही देखता पाता। कितने दिन पुराना है ये वाकया? बड़े भाई ने बहुत देर बाद जब पूछा तो उनकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती लगी थी। हिसाब तो मुझे अजबर था। 4 महीने 21 दिन। 4 महीने? बड़े भाई जैसे गिरते गिरते बचे थे। उन्हें 4 महीने का ही सुनकर शौक लगा था। अलबत्ता 21 दिनों पर उन्होंने गौर नहीं किया। तुम्हारे लम्हे बदलते मूड की वजह ये थी? वो गाल पर हाथ रखकर पूछ रहे थे। कभी बहुत खुशी, कभी बहुत टेंस। तुम इस वजह से रहे थे? वो पूरी आंखें खोलकर मुझे देख रहे थे। 4 महीने हो गए इस बात को, और तुम अब मुझे बता रहे हो? उन्होंने कहकर सर पकड़ लिया। मेरा सर जो झुका हुआ था कुछ और झुक गया। फिर मैंने बड़े भाई को कहते सुना। अच्छा खैर, चलो जो हुआ सो हुआ। देखो अब मेरी बात गौर से सुनो। वो ये कहकर चंद लम्हे रुके। अभी तुम स्कूल जा रहे थे? बड़े भाई के सवाल पर मैं कहना तो चाहता था कि नहीं। मुंह से निकला, जी। ठीक है जाओ, उन्होंने सर हिलाकर कहा। मगर वापसी पर उस लड़की के स्कूल मत जाना बिल्कुल। उसके स्कूल तो मैं आज जाता भी नहीं। कल वो नानी के घर चली गई होगी। मुझे उसे रास्ते में मिलना था। मैंने ढीले ढाले से लहजे में बताया। तुम्हें कहीं उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है।
बड़े भाई ने बतौर ख़ास उसे नहीं पर जोर देकर कहा था। सुन लिया तुमने मैंने क्या कहा? जी। मैंने सर झुका दिया। तो फिर ठीक है, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा तो तुमसे तफसीली बात होगी। अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, तुम भी स्कूल से लेट हो रहे होगे और तुम समझ गए हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। स्कूल से सीधे घर आना, रास्ते में कहीं मत रुकना। घर आने के बाद कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं, कोचिंग नहीं, कराटे क्लब भी नहीं। जब मैं घर आऊँ तो मुझे घर पर ही मौजूद मिलना। बड़े भाई ने हतमी लहजे में कहा। जी अच्छा। मैंने बड़ी फर्मा बरदारी से कहा। ए भाई। बड़े भाई मुस्कुराने लगे थे। अब यार ऐसी तो शक्ल मत बनाकर बैठो, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। ऐसा हो जाता है अक्सर, और इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं। उनके कहने पर मैंने कुछ देर उनको देखा था। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। उन्होंने गोया मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। चलो अब उठ जाओ, तैयार होकर आओ, मैं तुमको स्कूल तक छोड़ आता हूँ। उन्होंने मुझसे कहकर मुझे बाजू से पकड़कर उठा दिया। मैं चलने लगा, एकदम किसी ख्याल के तहत पलटकर उनसे पूछा। बड़े भाई आप किसी को कुछ बताइएगा नहीं? नहीं यार, बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे यकीन दिलाया। आप सच कह रहे हैं ना? मैंने फिर तस्दीक चाही थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बेफिक्र हो जाओ। उन्होंने मुझे एक बार फिर यकीन दिलाया। मैं मरे मरे कदमों से तैयार होने के लिए चल दिया। फिर बड़े भाई ने मुझे स्कूल तक छोड़ा था। मैं फ़ोन करूँगा बीच में, घर पर मिलना अच्छा। जब मैं उतरने लगा तो उन्होंने कहा। मैंने सर हिला दिया। स्कूल में भी वक्त ऐसा गुजरा। छुट्टी होते ही एक लम्हे को मेरे ख्याल में आया कि अलमास यकीनन इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन दूसरे लम्हे ही बड़े भैया की सख्ती से दी हुई हिदायत मुझे याद आ गई थी। नहीं, मुझसे कहीं नहीं मिलना। मैंने खुद से कहा और उनकी हिदायत पर पूरी तरह से अमल करते हुए एक अरसे बाद शहबाज के साथ ही घर वापसी के लिए निकल पड़ा था। आज तुम कितने ही अरसे बाद मेरे साथ जा रहे हो अपना? रास्ते भर शहबाज हैरान होता रहा, हत्ता कि मुझे उसकी हैरत से चिढ़ होने लगी। लेकिन मैं खुद पर जब्त किए चलता रहा, कुछ कहा नहीं। फिर जब रास्ते में उसके फ्लैट्स पड़े तो उसने मुझको साथ ही आने की दावत दी थी। नहीं फिर कभी। मैं एकदम बौखलाकर कहने लगा। बस सिर्फ 10 मिनट। उसने यकीन दिलाया। नहीं, 10 मिनट भी नहीं। मैंने खौफजदा होकर ये कहकर घड़ी देखी और उससे अल्लाह हाफिज कहकर तेज कदमों से आगे चल दिया था। कोचिंग तो आओगे ना? उसके सवाल करने पर मैं मुड़े बगैर वहीं से नहीं कहकर चला गया था। मैंने घर पहुंचकर शुक्र की सांस ली थी और इसके बाद मैंने हर काम मामूल के मुताबिक किया। बड़े भाई की हिदायत के मुताबिक ना मैं कोचिंग गया था और ना ही कराटे क्लब। फिर बड़े भाई का इंतज़ार करता रहा। 4 बजे उनका फ़ोन आया था। मैंने ही उठाया। कब आए स्कूल से? छूटते ही उन्होंने पूछा था। 2:15 आया था। मैंने ठंडी सांस लेकर बताया। आप आई नहीं? हाँ मैं बस आता हूँ, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। जी बड़े भाई, मैंने आहिस्तगी से कहा। अच्छा मैं आया, देखो परेशान मत होना। बड़े भाई ने कहकर फ़ोन रख दिया था। अम्मी की कोई मिलने वाली आ गई, वो उनके साथ मसरूफ़ हो गई। मुझसे तबासे का कुछ सामान मंगवा लिया था। मैंने कहकर मैंने लाकर दे दिया। बड़े भाई अभी तक ना आए थे। क्या बोरियत है? मैंने झुंझलाकर पूछा था। कोचिंग ना जाओ, कराटे क्लब ना जाओ, अलमास से मिलने भी मत जाओ। खुद अभी तक आए नहीं, मैं क्या करूं फिर? अल बोरियत के आलम में मैंने टीवी खोल दिया था। शायद कहीं मैरीन लाइफ या फिर सी वर्ल्ड आ रहा हो। मैंने अपना हर पसंदीदा चैनल देख लिया, लेकिन वहाँ मेरी पसंद का कुछ भी नहीं आ रहा था। कहीं परिंदों के मुतल्लिक तफासिल बताई जा रही थी, कहीं बंदरों की नस्ल से इंसानी इर्तिका तक के मराहिल को दिखाया जा रहा था, कहीं चुगलियाँ ज़ेरे बहस थीं। मुझे मज़ीद बोरियत ने आन लिया था। हम्म, टीवी पर भी बकवास के सिवा कुछ नहीं आता। मैं झुँझलाकर टीवी बंद करने लगा तो ऑफ के बटन पर उंगली पड़ने के बजाय किसी और बटन पर पड़ गई थी। नतीजे में स्क्रीन पर सामने आने वाला मंजर देखकर पलकें झपकाना भूल गया था। होश हवास सब उड़ गए, दिमाग की सारी खिड़कियाँ खुल गईं। 14 क्या 28 तबक रोशन हो गए, आंखें पूरी खुल गईं। 2 मिनट के इस मंजर में क्या कुछ नहीं था और मैं एकदम शॉक हो गया। मुझे इतना भी होश नहीं कि टीवी ऑफ ही कर देता। मेरे हाथ पैर तो ठंडे पड़ गए थे, गाल तमतमाने लगे, कान गर्म हो गए। दिल एकदम तेजी से धड़क रहा था, जैसे आज के बाद कभी धड़केगा नहीं। मुतदिल मौसम के बावजूद जिस्म के हर मसाम से पसीना फूट पड़ा था। दिमाग सुन हो रहा था। मैं तो बस दम बखुद स्क्रीन देखे जा रहा था। तभी डोर बेल बजने पर मैं हड़बड़ा सा गया था। कांपते हाथों से मैंने चैनल तब्दील किया था। वो भी घबराहट में बमुश्किल हो सका। मैंने टीवी जैसे तैसे बंद किया। अपने कमरे में आते हुए मुझे लग रहा था जैसे मेरी टांगों में जान आ रही हो। अपने जिस्म की लर्जिश को महसूस कर सकता था, लेकिन काबू नहीं कर सकता था। मैं बिस्तर पर जाकर आंखों पर बाजू रखकर लेट गया। उसी दम बड़े भाई आ गए थे। मुझे आकर बुलाया। अफनान सो रहे हो? मैंने आंखों पर से बाजू हटाया। नहीं तो, कहकर मैं मुश्किल उठ बैठा। दिल की धड़कन अभी तक एतदाल पर नहीं थी और ना ही जहनी अबतरी में कोई कमी वाक़ हुई थी। रो रहे थे?
उन्होंने पूछा। मुझसे कुछ कहा नहीं जा सका। बड़े भाई मुस्कुराए। बिल्कुल पागल हो। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मुझे याद आया अलमास ने भी एक दफ़ा मुझसे यही कहा था। अलमास जो मुझे याद आई तो कल का वाक़या भी याद आ गया था। अभी टीवी पर देखा जाने वाला मंज़र ताज़ा याद आने लगा। कल के मंज़र में और मूवी के मनाज़िर में थोड़ी ही मुमासलत थी। इत्तफ़ाक़ियाँ हो सकती थी मगर आज तो पर्दे उठे थे आँखों के सामने से। उफ़! कायनात के क्या-क्या असरार खुले थे आज। दुनिया के किन-किन राज़ों का पता चला था। क्या-क्या हकीकतें रोशन हुई थी। उफ़! दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। बड़े भाई मुझे बहुत कुछ समझा रहे थे। मैं उनके हिलते होंठों देख रहा था लेकिन मेरा ज़हन उनके किसी भी बात को समझने के काबिल नहीं रहा। मेरे अंदर तो अलाव दहक रहे थे। आतिश फ़िज़ाओं बल रहे थे। आग भड़क रही थी जो पूरे वजूद में फैलती जा रही थी। इसी आलम में मैंने बड़ी कोशिश की कि इस पर कंसंट्रेट कर सकूं जो बड़े भाई कह रहे थे और फिर आखिर मैं उनके आखिरी जुमले बामुश्किल समझने के काबिल हो सका था। बड़े भाई कह रहे थे, अफनान देखो, अच्छे लड़के बनो, अभी दुनिया में बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारा पढ़ना है, कुछ बनना है, अपना मुस्तकबिल बनाना है। इन चक्रों में पढ़ने के लिए तो सारी उम्र पड़ी। अब इन बातों का वक्त नहीं। अभी इन चक्रों में पढ़ने के लिए तो अभी इन चक्रों में पढ़ोगे तो कुछ ना हो सकेगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? बड़े भाई मुझसे पूछ रहे थे और मैं चुप था। ठीक है, तुमने एक लड़की को देखा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आदमी हो ही जाता है किसी न किसी की तरफ अट्रैक्ट। मगर देखो, इन सब बातों को संजीदगी में नहीं लेना। बड़े भाई कह रहे थे और मैं सोच रहा था कि इनको पता चल जाए कि आज का क्या वाकया, तो फिर वो यकीनन मान लेते कि बात को संजीदगी से लेना चाहिए या नहीं। जबकि बड़े भाई मजीद कुछ कह रहे थे। आदमी को इन सब बातों पर खुद आदमी को इन सब बातों को खुद पर सवार नहीं करना चाहिए। ये सब बातें वक्ती इंजॉयमेंट का जरिया होती हैं। ऐसे धुआंधार अफेयर्स फिल्मों में हीरो हीरोइन के साथ तो चले जा सकते हैं, लेकिन और हम तफरीह में उन्हें देखकर मज़े भी ले लेते हैं। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम खुद सोचो क्या होता है, क्योंकि ना तुम हीरो हो और ना ही लड़की हीरोइन है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अब बड़े भाई मुझसे तस्दीक चाह रहे थे और मुझसे इस बात में सर हिलाया ना जा सका। अफनान, बड़े भाई ने एकदम कंधे से पकड़कर मुझे हिलाया। अब मैं बेतरह चौंक गया था। किन सोचों में हो? उन्होंने बहुत फिक्रमंदी से पूछा। किसी सोच में नहीं। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। किसी सोच में ना होते तो यूं चौंकते नहीं। उन्होंने फौरन कहा और मैं बिल्कुल खामोश हो गया। कह दो मुझसे वो सब कुछ जो तुम्हें तंग कर रहा है। वो कह रहे थे और मैं सोच रहा था कि क्या कहूँ उनसे। कहने वाली बात भी तो हो। वहाँ तो सिर्फ एहसासात थी, अजीबो गरीब एहसासात। क्या एहसासात बयान किए जा सकते हैं? मैं सोच रहा था। मिलाकर मैंने कहा, कुछ भी तंग नहीं कर रहा। अच्छा, बड़े भाई को यकीन नहीं आया होगा, तभी उनकी इस अच्छा में बे बेयकीनी सी थी। चलो ऐसा करते हैं कि आज का दिन हम साथ गुजारते हैं, यहाँ नहीं कहीं बाहर। ऐसा करते हैं कि किसी सी साइड चलते हैं। तुम्हें समंदर अच्छा लगता है ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़े भाई ने अपना ख्याल बताते एकदम से मेरा ख्याल पूछा था, और मेरा तो कोई ख्याल सिरे से था ही नहीं, लिहाजा उन्हीं पर डाल दिया। जैसे आपकी मर्जी। और फिर ऐसा करते, असर की अजान हो गई। अभी नमाज पढ़ने चलते हैं। मगरिब इशा वहीं पढ़ेंगे, साथ साथ बातें भी करेंगे। फिर मैं वापसी पर तुमको बर्गर पॉइंट पर बर्गर भी खिलाऊंगा और आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम। उन्होंने बैठे बैठाए सारा प्रोग्राम तरतीब दे लिया था। और अब उठ जाओ, तैयार तो हो तुम? बस अम्मी से कहकर आता हूँ। बड़े भाई चले गए। मैं गायब दिमागी से बैठा रहा, ऐसे जैसे सोचने समझने की सारी हिस्सियात ख़त्म हो गई। और वो आए तो इनके साथ हो लिया, मगर कैफियत में तब्दीली नहीं आई थी। वो रास्ते में इधर उधर की बातें करते रहे। मैं चुप था। दरहकीकत मेरा उनकी किसी बात का जवाब देने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं तो मुस्तकिल हालत जंग में था। लड़ रहा था अपनी कैफियत से। आग पर पानी के छींटे देने की कोशिश कर रहा था। नाकाम रह रहा था। हम साहिल पर पहुंच चुके थे। साहिल के किनारे बड़े पत्थरों पर बैठते हुए बड़े भाई गौर से मुझे देख रहे थे। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उनकी नज़रें मुझे खुद को छेड़ती हुई लगी थी। मुझे दरहकीकत उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुस्तकिल मुझे समझा रहे थे कि मोहब्बत वहब्बत ये प्यार सब कुछ फजूल है। इन सब बातों में कोई हकीकत नहीं। होता यूं है कि वक्ती कशिश को बस एक नाम दे दिया जाता है, पसंद का, मोहब्बत का, प्यार का, और बस। मैं बड़े भाई को देख भी नहीं रहा था। उस लम्हे मुझे ख्याल आ रहा था, वो बार बार मोहब्बत प्यार का क्यों कह रहे हैं? आई नेवर सेड दैट आई लव अलमास। अपना मैं नहीं जानता कि कुछ देर पहले मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है तुम्हें किस हद तक समझ आया। वो मुझे बगौर देख रहे थे। मगर ये तो तयशुदा बात के तुम मुझे बहुत उलझे उलझे दिखाई देते हो। क्या बात है आखिर? और मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो लड़की तुमको परेशान कर रही है। बड़े भाई को लाजमन यही समझना था। मैं उस पर भी चुप रहा। उन्होंने बहुत गहरी सांस ली थी। तुम वाकई इस लड़की में इतना इंटरेस्टेड हो तो
अपना पहले कुछ बन जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर तुम जो चाहोगे वैसा और जैसा भी चाहोगे वैसा ही होगा। यकीन करो अफनान, उस लड़की का पता मुझे देना, मैं खुद उसकी शादी तुमसे करवाऊंगा। बड़े भाई समझ नहीं रहे थे, वो मेरी कैफियत को भी नहीं समझ सकते थे। वो इस आग को बुझा नहीं सकते थे जो मुझे जलाई दे रही थी, इस अलाव को कम नहीं कर सकते थे जो मेरे अंदर रोशन था। मगर देखो अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना। उनका लहजा बेचारगी लिए हुए था। अभी तो तुमने मैट्रिक भी नहीं किया। वो लड़की भी यकीनन छोटी ही होगी। मैं नहीं जानता तुम उस लड़की में किस हद तक इन्वॉल्व हो। तुम्हारी कैफियत बताती है कि सीरियसली ही होगे। अब सिर्फ इन्वॉल्व होने तक ही तो कुछ नहीं होता ना। लड़की के माँ बाप को गारंटी भी चाहिए होती है कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी होगी उसमें कुछ ऐसी अहलियत भी तो होनी चाहिए। तुम्हें अभी कोई अहलियत नहीं है अपना। अहलियत तुम्हें तब आ जाएगी जब तुम खुद खूब सारा पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे, अपना मुस्तकबिल बना लोगे। मगर अपना अभी से किसी में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। बड़े भाई मुस्तकिल मुझे समझाए जा रहे थे और मैं समंदर की लहरों को साहिल से टकराता देख रहा था। लहरों का शोर बाहर था और एक शोर मेरे अंदर। ये शोर लहरों का था ना और किसी और चीज़ का, मेरी खुद समझ से बाहर था। अफनान, अगर तुम किसी में इन्वॉल्व हो तो कोई बात नहीं, इस इन्वॉल्वमेंट को एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। मगर तुम ये भी तो देखो ना कि इस वक्त तुम्हारे लिए क्या अहम है। वक्त की ज़रूरत क्या है? तुमने कभी सोचा है घर में कितने लोगों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं? अम्मी की, अब्बू की, मेरी, सामान की। तुमको एक बार भी अम्मी, अब्बू और सामान का ख्याल नहीं आया? हमारी सूरत मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें हमारे जैसा बनना है अपना। कभी भी तुम इतने किसी में तुम अभी से इतना इन्वॉल्व हो जाओगे तो जैसा चाह तो जैसा तो हमारे जैसा कभी नहीं बन पाओगे। अफनान, तुम जानते हो कि तुम जिस एज में हो आदमी इस एज में या तो बन जाता है या बर्बाद हो जाता है। इस तरह की इन्वॉल्वमेंट्स बर्बादी के रास्ते में ले जाती हैं। तुम अफनान कोई गलत हरकत मत कर बैठना। अफनान, तुम इतने सारे लोगों को किसी शर्मिंदगी से दो चार मत करना। बड़े भाई के लहजे में बहुत इल्तिजा थी। अफनान, तुम बस इतना सोच लेना कि तुम्हारा ये उठाया हुआ कदम हम सबको किसी गहरी खाई में धकेल देगा और तुम खुद जहन्नुम में चले जाओगे। बड़े भाई न जाने किस ख्याल के तहत मुझे समझा रहे थे। तुम इतने सारे लोगों को मायूस तो नहीं करोगे ना? बड़े भाई का लहजा बहुत आस लिए हुआ था, बहुत उम्मीद थी उसमें। उनके लहजे ने मुझे हल्का सा धक्का दे दिया, बावजूद इसके कि मेरी जहनी अबतरी और बदतरीन कैफियत में कोई कमी वाक़ई ना हुई थी। मगर मेरा सर बेख्तियार नफ़ी में ज़रूर हिल गया था और बड़े भाई ने शायद इसी को बहुत समझा। इनका हाथ बेख्तियार मेरे सर पर आ ठहरा था। खुश रहो तुम, अफनान। अल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी से तुमको दूर रखे। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी इज़्ज़त दे और ज़िल्लत कभी ना दे। अल्लाह करे कि तुम्हें कभी नाकामी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह करे ज़िंदगी के हर महाज पर तुम कामयाब ठहरो। अल्लाह करे तुम जो दुआ मांगो वो कबूल हो। अल्लाह करे तुम जो चाहो वो तुमको मिले। तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोना ना पड़े, तरसना ना पड़े। बड़े भाई के लिए दुआ। बड़े भाई मेरे लिए दुआ कर रहे थे और मैं गैर दिमागी से उनको देख रहा था। सब सुन सुन सब कुछ रहा था, समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। इसी आलम में मैंने मगरिब इशा की नमाज़ें पढ़ी थी। बड़े भाई ने हस्बे वादा मुझे बर्गर पॉइंट से बर्गर और आइसक्रीम बड़े भाई ने हस्बे वादा मुझे बर्गर पॉइंट से बर्गर और आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खिलाई थी। मगर समझ मगर सच बात है, उस वक्त मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। बर्गर के बमुश्किल 2 बाइट लेकर बाकी मैंने बड़े भाई की तरफ बढ़ा दिया और आइसक्रीम मैंने पिघला दी थी। आइसक्रीम बाहर तो कुछ देर बाद पिघली, मेरे अंदर जाती तो 1 सेकंड में पिघल जाती, फिर भी मेरा वजूद ना ठंडा पड़ता। बड़े भाई मुस्तकिल मुझसे बातें कर रहे थे। मैं हूँ हाँ में उनको जवाब दे रहा था, मगर मेरा ध्यान बट नहीं रहा था। बिल आखिर रात 10:30 बजे तक हम घर पहुँच गए थे। अफनान, तुम ठीक तो हो ना? बड़े भाई ने रास्ते में कई बार ये सवाल मुझसे पूछा था और अब भी वो मुझसे पूछ ही रहे थे। हर मर्तबा मैं उन्हें किसी तरह का जवाब दे हर मर्तबा मैं उन्हें किसी तरह का जवाब नहीं दे सका और इस बार बामुश्किल मैंने नफ़ी में सर हिला दी। तुम परेशान मत हो। देखो, ये मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे कंधे को हल्के से थपथपाते कहा और मैं बड़े भाई को बस देखता रहा। किसी मामूल की तरह उनके साथ चल रहा था। उन्होंने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ा था। सब भूल जाओ, सारी सोचें ज़हन से झटक कर सोने की कोशिश करो। न सुबह जब तुम उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। उन्होंने एक बार फिर मुझे तसल्ली दी थी और इस लम्हे मेरा इख्तियार इस लम्हे बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि उनको रोक लूं। बड़े भाई, आज मुझे अकेला मत छोड़ें। मैंने उन्हें एक नज़र देखकर अपने कमरे में मैं उन्हें एक नज़र देखकर अपने कमरे में दाखिल हो गया था। वो मुझे बाहर ही खुदा हाफिज़ कहकर आगे बढ़ गए थे। मैं बड़े भाई की हिदायत पर पूरी तरह अमल करते हुए बिस्तर पर लेट गया था। सोने की कोशिश भी करने लगा, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। अम्मी मुझे देखने के लिए आईं।
تو میں نے انہیں دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مجھے سوتا سمجھ کر پیار کر کے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ آنکھیں بند رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ نیند تھی کہ میری آنکھوں سے کوسوں دور۔ آگ تھی کہ بدستور جل رہی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتے شعلے اور جلتا ہوا میں۔ بالآخر جب جلن برداشت سے باہر ہو گئی تو میں اٹھ گیا تھا۔ اس وقت 11 بجے تھے۔ میرے گھر والے سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، سو گھر بھر میں خاموشی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا، گلاس میں ڈالا اور چڑھا گیا تھا۔ ایک گلاس بھرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تیسری بار میں مجھے پانی کی ٹھنڈک بھی کچھ کم ہوتی لگی تھی۔ پھر تب فریزر سے آئس کیوب نکالے تھے۔ میں نے 6-7 کیوبز گلاس کے اندر ڈالے، پھر پانی ڈالا اور پھر برف سا پانی میدے میں انڈیل لیا تھا۔ اس وقت در حقیقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو بس اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھے راکھ کیے دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ فائر بریگیڈ کو طلب کر لوں، کسی دریا میں ڈبکی لگا دوں، سمندر میں چھلانگ مار دوں۔ اس طرح سے پانی سے تو کام نہیں چلنے والا، لہٰذا آخری قطرہ بھی حلق میں ٹپکانے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو خاصی جھنجھلاہٹ میں دیکھا تھا۔ ایک دم دل چاہا کہ گلاس کو اٹھا کر دیوار پر دے ماروں۔ میں نے خاصا مشتعل ہو کر گلاس ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دنیا کو پٹک دوں، پھینک دوں، سب کو الٹا کر کے رکھ دوں۔ میں خاصا جھنجھلا کر اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ پھر بے اختیار میرے قدم شہباز کے فلیٹ کی جانب چل پڑے تھے۔ میں نے اپارٹمنٹ کے احاطے میں قدم رکھا تھا اور الماس کی نانی کے فلیٹ کے پاس جا کر رک گیا تھا۔ اندر کمروں کی لائٹ جل رہی تھی، روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ ابھی سوئے نہیں۔ میں رانی کے فلیٹ کے کچن والی طرف آ گیا تھا۔ میں کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک کھڑا رہا، تبھی میں نے الماس کو آتے دیکھا تو اس سے ہلکی سی آواز دی تھی۔ میں اتفاق سے اس وقت پانی پینے کے لیے آئی تھی۔ افنان کی آواز سن کر بے اختیار کھڑکی کے پاس آئی اور اسے اس وقت یہاں دیکھ کر خوف زدہ اور تھوڑی حیران بھی ہو گئی۔ حالانکہ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نانی کے یہاں آ کر مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرے۔ وہ بھی ایک نمبر کا پاگل تھا، سنتا ہی نہیں تھا۔ سو اس وقت بھی میں نے پریشانی سے پوچھا، تم افنان اس وقت کیوں آئے ہو؟ باہر آ سکتی ہو؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں نے خوفزدہ ہو کر جواب دیا۔ میں کہتا ہوں آؤ۔ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ ماما گھر پر ہے۔ میں منمنانے لگی تھی۔ بس کچھ کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ ناراض ہونے لگا۔ میں اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو پہلے ہی وہ دن میں مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا اور اب اس وقت آیا تو میرا بھی اس کو ایسے لوٹانے کا دل نہیں تھا۔ کیسی بات ہوتی ہے نا، بس صرف ایک آدمی کی ناراضگی کے ڈر سے برسوں کے پیارے رشتوں کی ناراضگی کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ اچھا پچھلی طرف سے آؤ، کہہ کر وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ میرا خالہ اپنی یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی، ماما اپنے کمرے میں اپنا کام کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی دونوں 1-1:30 بجے سے پہلے تو سونے والے نہیں، سو میں نے خالہ سے کہا، خالہ میں سونے جا رہی ہوں، کیونکہ میں خالہ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ خالہ نے مسکرا کر مجھے دیکھا، ہاں تو میں کتنی مرتبہ تم سے کہہ چکی ہوں، جلدی سو جایا کرو، صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے، جلدی اٹھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں میرا انتظار کیوں کرتی رہتی۔ اللہ حافظ خالہ، میں کہہ کر نانی کے کمرے میں جھانکا۔ نانا نانی کا کمرہ میرے اور خالہ کے کمرے کے برابر میں تھا۔ نانا نانی جلدی سو جانے کے عادی تھے۔ نانی خالہ اور ماما کے سونے کے بعد ہی سوتی تھی۔ اس وقت بھی نانا معمول کے مطابق سو چکے تھے۔ نانی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اللہ حافظ نانی، میں نے آہستگی سے ان کے پاس جا کر کہا۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے انہوں نے میری پیشانی چومی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کمرے کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ میں نے 2-3 گاؤ تکیوں کو بستر پر رکھ کر چادر ڈھک دی تھی اور پھر خود باہر آ گئی تھی۔ دروازہ کھولا، باہر چلی آئی۔ یہاں افنان میرا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی دیر کیوں لگی؟ اس نے ناراضی سے پوچھا تھا۔ تم اتنے غلط وقت پر کیوں آئے ہو؟ یہاں کھڑے ہو کر بات کریں گے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ نہیں نا، پیچھے کو چلو، وہاں صرف پانی کی موٹریں لگی ہوئی ہیں اور کاٹ کباڑ ہوتا ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ پھر ہم دونوں اسی طرف چلے آئے تھے۔ افنان کے ساتھ چلتے مجھے ایک دم اپنی کل کی حرکت یاد آ گئی تھی جو بالکل غیر شعوری تھی۔ مجھے افنان سے حجاب آنے لگا تھا اور کل اس سے بھی تو مجھے کیسے دھکا دے دیا تھا، اب کتنے مزے سے آ گیا تھا اور مجھ پر خفا بھی ہو رہا تھا۔ ہم ادھر پہنچے تو وہ جگہ نیم تاریک تھی۔ عام حالات میں یہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی اور پھر اس وقت تو 11:15 ہو رہے تھے۔ خاموشی میں صرف موٹر کی گھونگھو سنائی دے رہی تھی۔ تم اتنے غصے میں کیوں ہو افنان؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں غصے میں نہیں ہوں، میرا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا۔ پھر خفا ہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں خفا ہوں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ میں دنیا بھر سے خفا ہوں۔ صبح اسی لیے نہیں آئی؟ ہاں۔ اچھا، کل تم نے مجھے دھکا کیوں دیا تھا اور آج اس وقت کیوں آئے ہو؟ چپ، میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر خود سے قریب کر لیا۔ تم سوالات بہت کرتی۔
میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ پھر الماس کچھ نہ بولی اور میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ رہا تھا۔ ایک بار پھر سرکٹ کمپلیٹ تھا اور کچی مٹی کی خوشبو نے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ الماس کے حالات کیا تھے، مگر میں تو ایسا تھا جیسے ایک دم نشے میں، اور ابھی نشہ پوری طرح چڑھا بھی نہیں تھا کہ ہرن ہو گیا۔ کون ہے بھائی؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آواز تھی کہ شاہی نکارا۔ میں بوکھلا کر الماس سے ہٹ گیا تھا۔ ماما؟ الماس کی سرگوشی نما جی خاصی بلند تھی، اور ماما نے اس وقت سیدھا سادہ میرا نام لے لیا تھا، حالانکہ عام حالات میں مجھ کو بھاجی کہتے تھے، مگر اس دن ان کی آواز کی ان کی آواز میں کئی کیفیات تھی، اور میں ایسی تھی گویا جسم سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا۔ پھر ماما پر دیوان کی تاری ہو گئی۔ انہوں نے افنان کا گریبان پکڑ کر گھسیٹ لیا تھا، اسے لاتوں گھونسوں پر رکھ لیا، اسے مارتے مارتے گھسیٹتے کمپاؤنڈ سے باہر لا کر زمین پر بڑھا۔ افنان نیم بے ہوش سا ہو گیا تھا اور میں چیخ رہی تھی، ماما بس کریں۔ میں کوئی افنان کی ہمدردی میں نہیں چیخ رہی تھی، بلکہ خوف کے مارے چیخ رہی تھی، کیونکہ میں نے فلموں میں تو بہت بار ہیرو کو پٹتے دیکھا تھا، لیکن اس طرح لائف زندگی میں پہلی بار کسی کو بری طرح پٹتا دیکھنا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ بس کر دوں، ہاں بس کر دوں۔ ماما میری طرف مڑے اور اتنی زور سے میرے بال پکڑے کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ ماما چھوڑیں۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ آواز بند کرو اپنی۔ ماما اسے کہیں زیادہ بلند آواز میں دھاڑے تھے، بے غیرت، بے حیا، بے شرم۔ پھر ماما نے بہت مارا تھا مجھے، ایک تھپڑ، دوسرا، پھر تیسرا۔ پھر انہوں نے بس نہیں کیا، ہر تھپڑ کے ساتھ میری آہیں سسکیاں اور چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ میری چیخیں سن کر محلے بھر کی کھڑکیاں دروازے کھل گئے تھے، اکثر گھروں میں تو لوگ بھی نکل کر باہر آ گئے۔ ماما کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، شور کی آوازیں خالہ، نانی اور نانا نے بھی سن لی تھیں، وہ باہر آ گئے تھے۔ ماما کو مجھے مارتے دیکھا تو نانی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ارے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ میں نے تماشا میں نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ وہ ہانپنے لگے تھے۔ اس بغیرت کو دیکھیں، اس سے پوچھیں کیا کر رہی تھی کمپاؤنڈ کے پیچھے اس لڑکے کے ساتھ؟ آہستہ بول خدارا، نانی نے لرز کر کہا۔ کچھ تو عزت کا خیال کر۔ عزت کا خیال میں کروں؟ ابھی عزت رہ کیا گئی تھی؟ اس نے عزت مٹی میں ملانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ارے دن کا بیشتر وقت یہ آپ کے ساتھ گزارتی تھی، آپ لوگوں سے اس کا دھیان بھی نہیں رکھا گیا۔ ماما چیخ رہے تھے اور میں آنکھیں بند کیے لرز رہی تھی۔ اتنی ذلت کے دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مہر، الماس کو اندر لے کر جاؤ، نانا نے خالہ سے کہا تو انہوں نے مجھے گھر میں لا کر بند کر دیا۔ شاید ماما افنان کو ایک بار پھر مارنے لگے تھے، کیونکہ میں بس کرو کی آوازیں جو بخوبی سن سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ماما تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل کے نیچے چھپ گئی تھی۔ وہ شاید بہت تیزی میں تھے، اسی لیے مجھے دیکھ نہ سکے۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ ماما کی آواز میں ماما کی آواز میں بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں کہہ رہے تھے، نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دونوں کو مار دوں گا۔ میں نے جب یہ سنا تو بے اختیار اپنی سسکیوں کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ ماما جس تیزی سے اندر آئے تھے اسی تیزی سے باہر نکل گئے۔ پھر میں نے 2 فائر ہونے کی آواز سنی تھی۔ میرا دم نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماما اندر ریوالور لینے آئے ہوں گے۔ افنان کا میرا دم نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ افنان کا اتنا بھیانک انجام سوچ کر میں نے اپنی چیخوں کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا، اور پھر اپنا انجام سوچ کر میں لرزتی کانپتی رہی، آنسوؤں، ہچکیوں اور سسکیوں سے روتی رہی۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ ماما کتنے غصے والے ہیں۔ پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد نانی، خالہ اور ماما اندر آئے تھے۔ افنان کا کیا ہوا؟ اندر آ کر نانا، نانی، خالہ کسی نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ ماما کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں شرمندگی، پشیمانی، افسوس، ندامت اور ذلت کے مارے کٹی جا رہی تھی، زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ رات میرے اوپر بہت بھاری تھی، پلک تک جھپک نہیں سکی اس رات تک، اور پھر حالانکہ کہا جاتا ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی۔ اگلے دن فجر کی نماز ہوتے ہی سورج نکلنے کا انتظار کیے بغیر ماما نے بے دردی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں دھکا دیا اور مجھے گھر پھینک دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے قتل کر کے مجرم کو پھانسی دے دی جاتی۔ الماس کا ماما کہہ دینا ایسا ہی تھا جیسے سورہ اسرافیل پھونک دیا جاتا اور قیامت ہو گئی تھی۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا تھی؟ میرے ذہن اور دل سے باقی ہر خیال مٹ گیا تھا۔ قیامت والے دن بھی تو یہی ہوگا نا، کہ اس دن بھی آدمی کو صرف اپنی عاقبت کی فکر ہوگی، اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ بڑا نفسا نفسی کا وقت ہوگا۔ یہ بھی نفسا نفسی کا وقت تھا۔ الماس مجھے یاد نہیں رہ گئی تھی، نہ کچھ اور ہی۔ مجھے اس وقت صرف اپنی فکر تھی۔ اس لمحے تو مجھے یہ تک بھول گیا کہ میں نے کراٹے میں براؤن بیلٹ لے رکھی ہے، اور بلیک بیلٹ میں لے ہی لیتا اگر الماس میری زندگی میں نہ آتی، اور یہ براؤن بیلٹ میں نے اسی لیے تو لی تھی کہ اپنا دفاع کر سکوں۔ لیکن اسی لمحے تو مجھے کچھ یاد نہیں آیا تھا کہ چلو اکیلے میں پٹ لیتا آدمی تو خیر تھی، وہاں تو ایک دنیا میرا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ اتنی بے بسی، اتنی ذلت، اتنی شرمندگی، توہین اور بے آبرو ہونے کا احساس کہ میں دعا کر رہا تھا کاش آسمان مجھے کھا لے، کاش زمین مجھے نکل لے۔
الماس کے ماما بھی تو ہاتھوں پیروں اور زبان تینوں کا استعمال کر رہے تھے۔ اس رات میں نے ایسی ایسی گالیاں سنی جو اپنی 16 سالہ زندگی میں کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ میں نیم تاریک ٹھنڈک سڑک پر میں نیم تاریک ٹھنڈی سڑک پر پڑا، دونوں بازوؤں سے سر کو چھپائے گھونسوں تھپڑوں اور لاتوں کی ضد میں تھا۔ ہر تھپڑ، ہر گھونسے اور ہر لات پر مجھے صرف توبہ اور استغفار ہی یاد آ رہی تھی اور کچھ نہیں۔ تبھی میں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی تھی، ارے یہ تو افنان ہے! اور یہ آواز شہباز کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی۔ یہ کچھ نہیں، یہ شیطان ہے، ملعون ہے، ذلیل ہے۔ الماس کے ماما چیخ رہے تھے، اور جتنی بھاری ان کی آواز تھی اس سے کہیں زیادہ بھاری ان کے ہاتھ پیر تھے۔ اگرچہ میں بس کرو بس کرو بس کرو کی بہت آوازیں سن رہا تھا، لیکن الماس کے ماما بس نہ کر رہے تھے، اور مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ کتنی زور کی لگی، کیونکہ ہر جگہ یکساں طور ہی دکھ رہی تھی۔ پھر میں اس احساس سے بھی عاری ہو گیا تھا، شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں خود کو اپنے سرتاپا دکھتے وجود کو ڈرپ اور خون کی بوتل کے ساتھ ہسپتال میں صاف ستھرے بستر پر پایا تھا۔ حالانکہ میرا خیال تو یہی تھا کہ اب اگلی دنیا میں ہی آنکھ کھلے گی، اور جب دوسری بار قیامت ہوگی، اور تبھی مجھے دنیا کے پلسرات سے بھی تو گزرنا تھا۔ واقعی خود کو زندہ جان کر مجھے خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے میرے ہوش میں آنے کا انتظار ضرور کر رہے تھے، لیکن مجھ سے بالکل خوش نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے ایسا کوئی قابل فخر کارنامہ بھی تو نہیں انجام دیا تھا جو میرے گھر والے مجھ سے خوش ہوتے۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے دیکھا تو وہ روئی روئی سی امی روئی روئی سی تھی، ابو پریشان تھے، سخت غصے میں تھے، دونوں بھائی بھی پریشان تھے اور سب خفا بھی، مگر کوئی بھی اپنی خفگی کا اظہار کرتا نہ غصے کا۔ کوئی مجھ سے کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ پشیمانی، شرمندگی، افسوس، دکھ، پچھتاوا اور کون سی ایسی کیفیت نہیں تھی جو مجھ پر طاری نہیں تھی۔ 7 دن، پورے 7 دن میرے گھر والوں نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ 7 دنوں میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، 10,080 منٹ ہوتے ہیں، 60,4800 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ ان 7 دنوں کے ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں کئی کئی بار مرا تھا۔ ان 7 دنوں کے ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ مجھے بڑے بھائی کا اس دن کا کہا ہر جملہ یاد نہ آیا ہو۔ تب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اب مجھے ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا تھا، اور اس کی تشریح بھی بخوبی میں کر سکتا تھا۔ ان 7 دنوں کی ہر رات میرے لیے عذاب تھی، سزا تھی، جہنم تھی۔ ہاں، بڑے بھائی نے مجھ سے پہلے ہی جتا دیا تھا کہ مجھے پہلے ہی اس بات کا خیال آ جانا چاہیے تھا۔ میں اب اس بات کو مان رہا تھا۔ ان 7 دنوں میں کسی ایک دن میں ڈھنگ سے سو نہیں سکا تھا، اور جو بھی اتفاقاً سو جاتا تو خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتا۔ مجھے ہر رات سے ڈر لگنے لگا تھا، ہر رات مجھے خوفزدہ کرنے لگی۔ ان 7 دنوں میں میرے گھر والوں کا سلوک مجھے کسی تاجانے سے کم نہیں لگا تھا۔ میرے گھر والے ناراضگی، غصے اور افسوس کے باوجود میری خدمتوں پر مجبور تھے۔ میری خودداری کو دھکا لگتا، میری بے بسی، تکلیف اور اذیت میں اضافہ ہو جاتا۔ شرمندگی کے احساس سے دفن ہونے کو دل چاہتا میرا۔ ان 7 دنوں میں ان 7 راتوں میں میرے پاس بہانے کے لیے صرف آنسو تھے، اور بہت زیادہ آنسو تھے۔ پچھتانے کے لیے بہت وقت تھا، اور خود کو کوسنے کے سوا اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، لاچاری سے اسپتال کے بستر پر ٹوٹا پھوٹا، جوڑ جوڑ دکھتا وجود لیے ہلنے جلنے سے بھی قاصر آدمی کر بھی کیا سکتا تھا؟ البتہ سوچ ضرور سکتا تھا۔ میں سوچ سکتا تھا کہ اس دن بڑے بھائی کی ہوئی ایک دعا بھی میرے حق میں قبول نہیں ہوئی، اور دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی تھیں: بڑے بھائی نے دل سے نہ کی تھی، یا پھر میری ہی نیت صاف نہیں تھی۔ اور ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ بڑے بھائی نے میرے لیے دل سے دعا نہ کی ہو، پھر یقیناً میری ہی نیت میں کوئی کمی ہوگی۔ ان 7 دنوں میں، ان 7 راتوں میں کون سی ایسی دعا تھی جو مجھے یاد نہ ہو اور میں نے نہ کی ہو، چھوڑ دی ہو؟ کون سی استغفار تھی جو مجھے یاد ہو اور میں نے نہ کی ہو؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے توبہ نہ کی ہو۔ میں اپنے گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں رو رہا تھا، ترس رہا تھا، مر رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب دوسری زندگی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اب میری زندگی جتنی تھوڑی بہت بھی رہ گئی ہے، اسی طرح گزرے گی، بلکہ شاید اسی وجہ سے اور بھی کم ہو جائے، یا پھر ختم ہی ہو جائے۔ 8ویں دن، بالآخر 8ویں دن مجھ پر رحم کر دیا گیا تھا۔ بڑے بھائی اس دن میرے پاس آئے اور خاموشی سے آ کر بستر پر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے تم پر غصہ نہیں آ رہا افنان، بلکہ بہت ترس آ رہا ہے۔ بہت دیر بعد بالآخر انہوں نے ترس ایک کھانے والے لہجے میں کہا تھا، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہے، بہت افسوس کہ اتنا سمجھانے کا بھی تم پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تم نے میری کسی بات پر غور نہیں کیا، حالانکہ اسی دن، اسی شام نہ صرف میں نے تم کو اتنا کچھ سمجھایا تھا، اتنا لیکچر دیا تھا، بلکہ ہر بات تمہارے فائدہ اور نقصان بھی گنوا دی تھی۔ بڑے بھائی بہت خفگی سے کہہ رہے تھے، انہیں واقعی خفا ہونے کا حق تھا، اور ان کے پاس اب میرے پاس سن لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، بلکہ اب تو یہ شاید ساری زندگی کے لیے ہی تھا، اور ساری زندگی مجھے سننا تھا۔ اور ایک بات بتاؤ تو، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے اپنا؟ بڑے بھائی پوچھ رہے تھے، اور میرے پاس خاموشی کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا۔ میں انہیں کیا بتاتا؟ میں تو خود نہیں جانتا تھا۔
اور میں وہاں کیوں گیا تھا؟ کون سی ایسی فورس تھی جو مجھے وہاں کھینچ کر لے گئی تھی؟ میں تو بس چل پڑا تھا اور بڑے بھائی کہہ رہے تھے اتنی رات گئے اگر کوئی آدمی کہیں کسی سے اس طرح ملنے جاتا ہے اور وہ بھی ایک لڑکی سے تو اچھے ارادے اور اچھی نیت سے تو نہیں جاتا۔ بڑے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ نیت کا ہی قصور تھا کہ جب تک جذبہ معصوم تھا، بے ریا تھا، پکڑ بھی کبھی نہ ہوئی تھی، کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آنا جانا ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا دن میں تھا، مگر جیسے ہی نیت میں کھوٹ آیا، ارادے میں غرض شامل ہو گئی، عزائم میں برائی آ گئی تو وہیں پکڑ ہو گئی، دھر لیا گیا آدمی۔ تمہاری چپ اس بات کی دلیل ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بڑے بھائی مزید کہہ رہے تھے، اور مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں سسکیوں سے رونے لگا۔ مجھ سے قصور ہوا تھا، مجھے تسلیم تھا۔ نہیں تو قصور ہوا نہیں تو قصور ہوا کیوں؟ بڑے بھائی بڑے بھائی نے مجھے بات مکمل ہی نہیں کرنے دی تھی اور فوراً کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس دن تمہارا میری کسی بھی بات پر دھیان نہیں تھا۔ اگر تمہارا میری بات پر دھیان نہیں تھا تو تمہارا دھیان کدھر تھا؟ بڑے بھائی پوچھ رہے تھے اور میں انہیں کچھ بتانے کے قابل نہ رہا۔ مجھے معاف کر دیجیے بڑے بھائی، میں اچھیوں کے درمیان اسی قدر کہہ سکا تھا۔ مجھ سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ بڑے بھائی نے بڑی بے رحمی سے کہا تھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارا ایک اٹھا ہوا غلط قدم ہمیں کسی گہری کھائی میں دھکیل دے گا۔ تم نے اس رات ہماری کھائی میں تم نے اس رات ہمیں کھائی میں دھکیل دیا افنان۔ تم جانتے ہو اس رات ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تمہاری وجہ سے، بلکہ شرمندگی تو خاصا چھوٹا لفظ ہے، اس رات ہمیں اور بھی بہت کچھ اٹھانا پڑا تم پر۔ تو آج ہم انا لیلا پڑھ رہے ہوتے اگر 12:30 بجے کے قریب شہباز ہمیں آ کر نہ بتاتا کہ تمہارا حشر کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہ سن کر ہی اتنا پریشان ہوئے کہ جس حال میں تھے گھر سے نکل پڑے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم ٹھیک وقت پر پہنچ گئے، ورنہ تو لڑکی کا ماما تمہیں شوٹ کر چکا ہوتا۔ وہ تو اس قدر بفرا ہوا تھا کہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تمہیں پولیس میں دینے کے در پر تھا، تم پر کیس کروانا چاہتا تھا۔ وہ تو ہمیں تم کو اٹھا کر لے جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ہم نے کئی مرتبہ سے معافی مانگی، لوگوں نے بھی بہت کہا، اس کے گھر والوں نے بہت سمجھایا، تب کہیں جا کر اس نے تمہیں اٹھانے دیا۔ تم اتنی بری طرح زخمی تھے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کس جگہ سے خون نہیں بہ رہا۔ ہم تمہیں اسپتال لے کر گئے، ایمرجنسی وارڈ میں۔ کئی جگہ تو تم کئی جگہ تو تم کو اسٹیٹس لگے، 5-6 جگہ سے فریکچر ہوا تھا، 2 بوتل خون چڑھا، ٹرپس لگی تھی۔ پورے 1.5 دن کے بعد تم ہوش میں آئے تھے۔ اس رات کے بعد مسلسل اتنی ذہنی اذیت، خوف، دکھ، پریشانی، تھکن، شرمندگی، جو کچھ ہم نے اٹھائی ہے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سراسر تم ہو۔ تمہارے معافی مانگ لینے سے اس ذہنی اذیت کا خاتمہ ہو جائے گا، یا کوفت کم ہو جائے گی، دکھ ختم ہو جائے گا، پریشانی کا ازالہ ہو جائے گا، تھکن اتر جائے گی، شرمندگی کا احساس مر جائے گا؟ بڑے بھائی پوچھ رہے تھے اور میں آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ تم اب رو رہے تھے؟ تم اب رو رہے ہو؟ تمہارا رونا بیکار ہے اب۔ اس رات کے بعد ان 1.5 دنوں میں امی نے کتنے آنسو بہائے ہیں، وہ کتنا روئی ہیں، اس کا اندازہ ہے تمہیں کچھ؟ امی کے آنسو بہت قیمتی تھے، وہ جو تمہارے لیے ضائع کیے ہیں انہوں نے۔ اس رات کے بعد ان 1.5 دنوں میں ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں کہ تمہیں کچھ نہ ہو۔ تم کیا جانو افنان کے کن کن احساسات کا سامنا ہم نے کیا ہے۔ جب تمہارے لیے ہم کسی لڑکی کے ماما سے معافی تلافی کر رہے تھے تو اس دن صبح تمہارے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کا حوالہ میں نے دے دیا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے ابو نے ٹھیک ٹھاک عزت کی تھی میری۔ ابو مجھ پر خفا ہونے لگے اور مجھے انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ تمہارا مزاج درست کر دیتے۔ وہ تو تم سے اس قدر ناراض تھے کہ تمہاری صورت تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے، اور تو وہ تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ تم کو گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے، امی نے، سامان نے اتنی مشکلوں سے ان کو بار بار سمجھایا کہ چھوٹا ہے، لرزش کر بیٹھا ہے، معاف کر دیجیے اسے۔ نکال دیں گے تو کہاں جائے گا؟ کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے، مزید تباہ نہ ہو جائے۔ پھر تب جا کر بڑی مشکلوں سے وہ مانے، مگر غصہ ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا ان کا۔ بڑے بھائی کہہ رہے تھے اور میں دم بخود سن رہا تھا۔ بڑے بھائی کا آخری جملہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو جم گئے تھے۔ اگر ابو مجھ سے اس درجہ خفا تھے تو ان کو یہ حق تھا، تو کیا ابو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ میں نے بہت اٹک اٹک کر بڑے بھائی سے پوچھا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بڑے بھائی کا لہجہ بالکل کسی آسرے سے پاک تھا، لیکن والدین معاف کر ہی دیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اس کے سوا۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، انہوں نے جیسے مجھے دعوت دی تھی۔ میں کوشش کیسے کر سکتا تھا جب کہ ابو بس دور ہی دور سے مجھے دیکھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ امی اور چھوٹے بھائی سے تو میں نے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ لی تھی، بڑے بھائی کی طرف سے بھی مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ ابو کے سلسلے میں ایک بار پھر میں دعائیں ہی کرتا رہا۔ رونا تھا کہ مستقل کا تھا، درخواست تھی کہ جاری تھی۔ دن تھے کہ گزر رہے تھے، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرا دم حلق میں آ رہا تھا۔ پھر اس دن ابو میرے بستر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وجہ چاہے جو بھی ہو، چاہے گھر والوں نے ان سے کہا بھی ہو یا نہیں، انہیں خود پر
उन्हें खुद ही मुझ पर तरस आया। मुझे तो बस मौका दिया जा रहा था, कोशिश का। इस वक्त मुझे और तो कुछ ना सूझा। मैंने बस बेख्तियार उनके हाथ पकड़ लिए थे। अब्बू, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब्बू ने बड़ी बेदर्दी से अपने हाथ छुड़ाए थे और मैंने बड़ी बेबसी से अब्बू को देखा था। सारा, इससे कहो, यह मुझसे बात ना करे। अब्बू ने बराबर में खड़ी अम्मी को मुखातिब करके कहा। और मैं उनसे और ना मैं उनसे कोई बात करना चाहता और ना मैं इससे कोई बात करना चाहता। इससे तो घर पहुंचकर ही बात होगी, यहाँ अस्पताल के इस कमरे में नहीं, कि यहाँ कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। अब्बू के दो टोक लहजे पर मैंने अम्मी को, बड़े भाई को, छोटे भाई को मदद निगाहों से देखा था। सुन तो लीजिए, अम्मी ने कहना चाहा। अब्बू ने एकदम उनकी बात काट दी। जब एक मर्तबा कह दिया तो इसका मतलब नहीं है। अब्बू ने इस कदर हतमी लहजे में कहा कि मजीद कुछ सुनने की गुंजाइश ही ना रही थी। अब्बू, अभी अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ये उनका हक था। अब्बू, अगर कभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते तो भी ये उनका हक था। और ये मेरा फ़र्ज़ था कि चुपचाप सब्र के साथ किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करूं। और फ़िलहाल तो मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे पास दुआओं के अलावा कोई चारा नहीं था। इंतज़ार के अलावा भी कोई चारा नहीं था। सब्र के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे में एक दिन शहबाज मुझसे मिलने आया। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोशी से बैठे रहे थे। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अजीब वक्त मुझ पर आन पड़ा था। अपने दोस्त के सामने मेरी निगाहें शर्मिंदगी के मारे झुकी हुई थी। अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? बिलाखिर उसने खामोशी तोड़ी। नहीं। खासी देर चुप रहने के बाद मैंने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। शहबाज एकदम चुप सा हो गया। फिर जैसे आप भरकर बोला कि लड़कियों का क्या चक्कर है भला, लड़कियां आदमी को फंसा देती हैं। मैंने उसके तजिए पर ठंडी सांस ली थी। मैं उससे कह ना सका कि असल में हम लड़के उल्लू के पट्टे होते हैं। इन चक्करों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं। एक बार फिर हमारे दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आ गया था। बिलाखिर शहबाज थोड़ी देर तक बैठकर उठ गया था। जाते जाते वो मुझे तसल्लियाँ देना नहीं भूला था। फिलहाल तो कोई भी तसल्ली मेरे लिए बेकार ही थी। 17 दिन बाद बिलाखिर अस्पताल के इस कमरे से मुझे निजात मिल गई थी। मैं घर वापस आ गया था। फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। मुझे अब्बू से बात करने का मौका ही ना मिल सका। मेरी अजियत में कुछ और इजाफा हो गया। बेबसी बढ़ गई थी। तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी। तब उसी दिन अब्बू मुझे देखने आए थे। मुझे माफ़ कर दीजिए अब्बू, मेरी वजह से आपको इतनी अजियत उठाना पड़ी। मैंने उन्हें देखते हुए कहा। अजियत? उन्होंने बहुत तल्ख़ी से दोहराया। तुम्हारी वजह से सिर्फ हमको अजियत का सामना नहीं करना पड़ा, तुमने तो हमें बदनाम और रुस्वा कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो औलाद जो अपने माँ बाप को ऐसी ज़िल्लत से दो चार करे, इसका तो ना होना ही अच्छा होता है। मेरा बस नहीं चलता कि अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूँ। अब्बू की आवाज़ मारे गुस्से के काँप रही थी और मैं अब्बू के गुस्से से काँप रहा था। बेशक मेरा गला घोंट दे, मगर मुझे माफ़ कर दे। मैं दाड़े मार मार कर रोता जा रहा था और कहता जा रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर अम्मी, बड़े भाई और छोटे भाई कमरे में आ गए थे। मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा गला नहीं घोट सकता और तुमको माफ़ करने को दिल नहीं चाहता मेरा। अब्बू इतना कहकर बाहर चले गए। मैं क्या, ये क्या किया आपने? इतनी आती से तो वो माफ़ी मांग रहा था, माफ़ कर दिया होता उसे। मैंने सुना था अम्मी अब्बू के साथ बाहर निकलते कह रही थी। माफ़ी? अब्बू ने तल्ख़ी से दोहराया। इसने जो कुछ किया है वो काबिल माफ़ी है। सारा, कैसे लग रहे थे उस रात हम भी इस आदमी से, आदमी इनकसारी से माफ़ी मांगते। ये मेरे सफ़ेद बाल देखो, इस उम्र में ये ज़िल्लत भी किस्मत में लिखी थी। अरे बेटे तो माँ बाप का फ़ख्र होते हैं, इनका सर ऊंचा करते हैं। इसने हमें जलील करवा कर रख दिया उस रात। अब्बू के तेज तेज बोलने की आवाज़ें कमरे के अंदर तक आ रही थी। मैं सुन रहा था और आंसुओं से रो रहा था। अरे इसने अपने दोनों बड़े भाइयों को नहीं देखा, इसने काशान को नहीं देखा, इसने सामान को नहीं देखा। क्या इसने कभी इन दोनों के किरदार में झोल पाया था? क्या इसने काशान को बिगड़ा हुआ पाया था कभी? क्या इसने सामान को बहका हुआ देखा था? अरे किरदार के खरे हैं दोनों। क्या ये दोनों इसके सामने शराफत की मिसाल नहीं? छोटे भाई तो बड़े भाइयों से सीखते हैं। इसने इनसे कुछ नहीं सीखा। इसे तो इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए था। ये किसके नक्शे कदम पर चल पड़ा फिर? उसने यकीनन कोई बहुत ऊंची हरकत की होगी, वरना सामने वाले का दिमाग तो खराब नहीं, जो यूं ही तैश में आ जाए। और इतनी बड़ी हरकत! अल्लाह! अब्बू के अल्फाज में और उनके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मेरा शर्मिंदगी से बेख्तियार ज़मीन में गड़ जाने को दिल चाहा था। सारा, मुझे शक हो रहा है खुद पर, मेरा खून इतना हल्का तो नहीं था। अब्बू के लहजे में तासुब था, मलाल था, हुज़न था। मैंने तकलीफ से, अजियत से आंखें बंद कर ली, होंठ भींच लिए थे। सारा, ऐसी हरकत हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं की। इसके ऊपर आखिर ऐसी क्या आफ़त आन पड़ी थी? फिर यह खुद को संभाल भी नहीं पाया। साबित कर दिया इसने कि ये कितने हल्के किरदार का है। उफ़! और इस बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे कब्र में धक्का दे दिया हो। इतनी तारीकी थी, वहाँ इतना हब्स था, इतनी घुटन के मुझसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। अब वो कह रहे थे,
سارا کردار ہی تو کسی بھی لڑکی یا لڑکے کا غرور ہوتا ہے، کردار نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے پاس رہ ہی کیا گیا ہے اب غرور کرنے کے لیے؟ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے اس پر فخر کرنے کے لیے؟ میں کیا بتاؤں اس رات میری کیا کیفیت تھی سارا، جب میں تمہارے بیٹے کی طرف سے اس لڑکے کے سامنے صفائیاں دیتا پھر رہا تھا۔ وہ لڑکا غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ جب اپنا کھوٹا ہی کمزور ہو تو آدمی کسی اور کو الزام دے بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لڑکے کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ اس رات 40-50 لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے پٹنے کا تماشا دیکھا ہوگا، 70-80 لوگوں نے ہم کو معافیاں تلافیاں کرتے دیکھا ہوگا۔ یہ بھی شکر کے رات کا وقت تھا، اس جگہ نیم تاریکی تھی، کہیں دن کی روشنی ہوتی تو عادل محمود کس کس سے منہ چھپاتا پھرتا۔ یہ دوسرا شکر کہ ہمارے قریبی رشتے دار نہیں ہیں، ورنہ کس کس کو کیا وضاحتیں دیتا پھرتا میں۔ سارا اس رات کون سا ایسا احساس تھا جو مجھے نہیں تھا؟ پریشانی، صدمہ، دکھ، تکلیف، شرمندگی، بے تباری، بے یقینی، سب سے بڑھ کر ذلت اور بے آبرو ہونے کا احساس۔ اب اس کے آگے بچ کیا گیا ہے؟ اب وہ کہے جا رہے تھے اور میں مزید گہرائی میں دفن ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ بیٹوں کی آرزو میں مر جاتے ہیں، بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے نہیں تھکتے۔ میں کہتا ہوں اللہ بیٹے دے تو مت ہی صالح اور ساتھ دے، ورنہ نہ دے۔ ابو کا لہجہ قطعی تھا۔ اچھا اب جو ہو گیا ہے سو ہو گیا، اب تھوڑا تو نرمی اختیار کریں۔ اس نے بھگت بھی لی ہے، میں نے سنا امی نے کہا تھا۔ سارا تم کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ سارا تمہیں یہ خیال نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ مستقل ہم بھی بھگت رہے ہیں؟ ہم سے کیا گناہ ہوا ہے؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہماری کیا غلطی کہ اس کے ماں باپ ہیں؟ کیا یہ ہماری سزا ہے؟ اس رات کے بعد سے اسے دیکھ دیکھ کر مستقل خون جل رہا ہے میرا۔ اس پر افسوس کہ کہیں زیادہ غصہ آ رہا مجھے، ذرا برابر بھی ہمدردی یا دلچسپی نہیں محسوس ہو رہی مجھے۔ اس سے انسان پر تباہی کے اس کے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اس نے خود کو تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سب داؤ پر لگا دیا، عاقبت، عزت، آبرو، کیریئر اور کیریئر اور رہ کیا گیا؟ وہ اگر بھگت رہا ہے تو اچھی بات ہے، بھگتنا چاہیے بھی۔ اس کی حرکت تو اس سے بھی زیادہ کی متقاضی تھی۔ ابو نے بہت صفاقی سے کہا تھا تو پڑھے رہنے دیا ہوتا نا اسے، وہاں مر جانے دیا ہوتا، کیوں اٹھا کر لے کر گئے اسپتال؟ ابھی بھی فکر مند کیوں ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ امی نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ فکر مند ہونا میری بے اختیاری ہے، باپ ہوں بدقسمتی سے میں اس کا، یہ میری مجبوری ہے، اور تم خدارا ان پڑھ جاہل ماؤں کی طرح دوبارہ شروع مت ہو جانا۔ ابو کا لہجہ حتمی تھا۔ ابو کچھ تو کنسیڈر کیجیے، میں نے سنا بڑے بھائی کہہ رہے تھے کاشان فی الحال اس معاملے پر مجھ سے بات مت کرو۔ اس بار ابو کا لہجہ بے لچک تھا۔ پھر اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد بڑے بھائی کمرے میں داخل ہوئے، مجھے دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور میرے بستر پر میرے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انہوں نے میرا پٹیاں جڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا تھا، اور میرے آنسو جو خشک ہو چکے تھے ایک دم دوبارہ رواں ہو گئے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نے بمشکل سسکیوں کے درمیان نفی میں سر ہلاتے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا افنان، اللہ نے چاہا تو۔ انہوں نے میرا ہاتھ ہلکے سے تپکا تھا۔ میں نے تکلیف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں اسی امر سے تو مشروط ہے، اللہ نے چاہا تو اور نہ چاہا تو اب وہ مان جائیں گے۔ بڑے بھائی نے مجھے تسلی دی۔ میں بے اختیار آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو جم سے گئے تھے۔ میرا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے بڑے بھائی کی بات پر یقین نہیں آیا، مگر اس کے کچھ دن بعد مجھے یقین کر لینا پڑا۔ اس دن ابو نے میرے پاس آ کر مجھ سے صرف ایک سوال کیا، بلکہ سوال کیا تھا، طنز تھا، اور اگر انہوں نے طنز بھی کیا تو ان کا حق تھا، اور میں راضی تھا۔ سوال ہی صحیح، طنز ہی صحیح۔ ابو نے مجھ سے کہا تو تھا، ورنہ وہ تو مجھ سے یہ تک کہنے کے روادار نہیں تھے، اب تو سب ٹھیک ہو گیا نا؟ کیا ابھی بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہو تو بتا دو۔ اس دن ماما کے چلے جانے کے بعد میری گویا شامت آ گئی تھی۔ امی ابو مجھ سے ایک ہی سوال کر رہے تھے، کیا ہوا ہے الماس، کیا کیا ہے تم نے؟ بالکل ویسے ہی جس طرح ایک جج عدالت میں مجرم سے پوچھتا ہے تم نے جرم کیا ہے یا نہیں، تم پر الزام ہے، تم نے جرم کیا ہے، گلٹی گلٹی گلٹی، پروو ٹو بی گلٹی، اور مجرم چپ رہتا ہے۔ اس نے جرم کیا ہوتا ہے، اسی لیے اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پاس بھی اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں بھی اسی لیے کسی مجرم کی طرح چپ چاپ امی کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو کیا بتاؤں۔ میں خود سمجھنے سے قاصر تھی، اور میری تو خود سمجھ سے باہر تھا کہ اس رات مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں افنان کے کہنے پر گھر سے باہر نکل آئی تھی، اور گھر سے نکل پڑی تو خیر اتنی دیوانی اور بے خود ہو گئی کہ اس کے ارادے تک نہ جان پائی، بلکہ میرے اپنے ارادے بھی پانی ہو گئے۔ یہ کون سا سٹیج ہوتا ہے، یہ کون سا برا لمحہ ہوتا ہے، یہ کون سا بدترین وقت ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی کا جس میں ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ میں چپ رہتی تو ابو امی کا اشتعال بڑھتا۔ امی نے مجھ سے سختی سے پوچھ لیا، پوچھ کر تھک گئی تو مارنے لگی۔ میں نے صرف ہونٹ سی لیے تھے، میں نے تو جیسے ہونٹ ہی سی لیے تھے، ہونٹ سینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔
میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہی تھا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، میں بے قصور بھی نہ تھی۔ اگر عفنان 50% گناہ گار تھا تو میں بھی 50% گناہ گار تھی۔ اس دن پہلی مرتبہ ابو نے بھی مجھے بری طرح مارا تھا، ورنہ ابو نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ابو نے مجھے اس دن اتنا مارا کہ میرے چہرے پر جسم پر نیل پڑ گئے تھے، چہرہ سوج گیا، ہونٹ پھٹ گیا، اس میں سے خون بہنے لگا۔ ابو کے ہر تھپڑ پر میری چیخیں نکل جاتی، ہر تھپڑ نئی چوٹ دیتا، نیا زخم دیتا، اور ہر چوٹ ہر زخم تکلیف دیتا تھا، حتیٰ کہ مارتے مارتے ابو خود تھک کر کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگے تھے۔ اور میں نے سوچا تھا کہ کچھ نہ بتانے پر یہ عالم ہے، اگر میں کچھ بتا دیتی تو میرے دونوں بھائی ایک کونے میں سہمے کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور میں دعا کر رہی تھی کہ کاش میں پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی۔ میرے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے، سسکیاں رکتی نہیں تھیں۔ پھر ابو نے بے رحمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے کمرے میں دھکا دے کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کتنی دیر روتی رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب تو یہ زندگی بھر کے لیے میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ نہ جانے کون سے وقت امی دروازہ کھول کر اندر آئیں اور کھانے کی ٹرے میرے سامنے پٹک دی تھی۔ جس نظر سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ مجھے اندر تک کاٹتی چلی گئی۔ کھانا تو مجھے کیا ہی کھانا تھا، بس رونا ہی تھا۔ ٹرے یوں ہی چلی گئی۔ امی نے بھی اصرار نہیں کیا، ایک بار، دو بار، تین بار، نہ بھوک کا احساس تھا نہ پیاس کا۔ میرا دل چاہتا کہ کہیں سے تھوڑا سا زہر مل جائے، میں کھا لوں اور مر جاؤں، مگر میں اتنی بہادر نہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی ختم کر لیتی۔ نہ امی مجھ سے بات کر رہی تھی، نہ ابو ہی مجھ سے کچھ بولتے تھے۔ کسی کو اگر اذیت دینی ہو، سزا دینی ہو، داغنا ہو، جلانا ہو، تو سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اس کے پیاروں سے قطع کلامی کر لیں۔ سامنے والا اگر احساس رکھتا ہے تو خود ہی اذیت سے، تکلیف سے مر جاتا ہے۔ میں بھی اذیت سے مر جاتی۔ یہ مرنا الیکٹرک چیئر پر مرنے سے بھی زیادہ عبرتناک اور اذیت ناک ہے۔ الیکٹرک چیئر پر تو بیٹھ کر ایک ہی جھٹکے میں آدمی کا کام تمام ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح تو آدمی قطرہ قطرہ مرتا ہے، لمحہ لمحہ مرتا ہے۔ اس صورت میں اور بھی جب کہ سامنے والا معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور سامنے والا آپ کے پیاروں میں سے۔ میں نے بہت مرتبہ ابو اور امی سے معافی مانگی تھی، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے۔ ابو اور امی میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ تو میری آواز تک سننے کے روادار نہیں تھے۔ امتحانوں میں جبکہ صرف 3 مہینے رہ گئے تھے، ابو نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا تھا۔ میری فرینڈس کا فون آتا یہ پوچھنے کے لیے جواہر کیوں اسکول نہیں آ رہی، تو ابو اور امی مختلف بہانے بنا کر فون رکھ دیتے۔ بالآخر میری فرینڈس کے فون آنا بند ہو گئے۔ ابو کے کہنے پر گھر کے سارے کام میرے سپرد ہو گئے، جھاڑو پوچھے سے لے کر برتن کپڑے دھونے تک۔ میں جانتی تھی یہ میری سزا تھی، چلو سزا بھی برداشت کر لیتا آدمی، مگر امی ابو کی ناراضگی سے تو میں آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو درکنار میرے سلام کا جواب دینے تک کے روادار نہیں رہے تھے۔ ان دونوں کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ امی کوئی بھی کام مجھ سے کہتی تو میرا نام لیے بغیر پہلے ابو کے چھوٹے چھوٹے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ ابو آتے تو ان کو پانی پلانا، ان کے لیے جوتے کپڑے رکھنا، جوتوں پر پالش کرنا، نہانے جاتے تو تولیہ وغیرہ دینا۔ اب ابو کبھی آفس سے آتے اور پانی کے لیے آواز دیتے تو عاقب اور ثاقب کو، کپڑے جوتے تولیہ رکھنے کے لیے امی سے کہتے، جوتے خود پالش کرتے۔ میں جو کبھی ان کے لیے پانی لے کر جاتی تو وہ ایک گلاس ایک طرف رکھ کر بیٹھ جاتے، کھڑے ہوتے تو ادھر سے ہٹ جاتے۔ میں جو ان کے جوتے لینا چاہتی تو پالش کر دوں، کہتے کہ مجھ سے تو مجھے تو مجھے ہاتھ سے پرے کرتے تھے۔ یہ تو صرف 2 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں، اور بھی کئی ایسی باتیں تھیں جن میں لمحہ لمحہ مرا کرتی تھی۔ ویسے ہی بیکار اور منحوس دنوں میں سے ایک دن ماما گھر آئے تھے۔ میں ماما کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں ماما سے اتنی شرمندہ تھی کہ میرا دل چاہتا کہ میں انہیں اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں، مگر میں جتنا ان سے بچنا چاہ رہی تھی اتنا ہی مجھے ان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دن صفائی کرنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی، اور بقیہ آدھی صفائی تون کرن دل کڑا کر کے میں نے ان کے سامنے ہی کی تھی، حالانکہ میرا دل چاہا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں، میں مر جاؤں۔ ماما گمسم سے بیٹھے تھے، اور جتنا وقت میں ان کے ساتھ سامنے رہی تھی میرا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہا تھا۔ بالآخر جلدی جلدی صفائی کر کے میں فارغ ہوئی۔ امی نے مجھ سے بھائیوں کے کپڑے استری کرنے کو کہا، اور میں نے بھائیوں کے کپڑے استری کی۔ پھر میں کچن میں چلی گئی۔ امی نے ماما کے لیے چائے اور دوسرے لوازمات تیار کر رکھے تھے، یہ لے جاؤ۔ امی نے میرا نام لیے بغیر کہا۔ میرا دل گڑ کر رہ گیا، آنسو جو آنکھوں کے آگے رکے ہوئے تھے بہہ پڑے۔ ماما کے سامنے ٹرے رکھتے میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ماما میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ان کا رویہ میرے لیے اور بھی تکلیف دہ تھا۔ میرا دل چاہا میں ماما کے گھٹنے پر سرک کر خوب سارا روں، اور میرا دل چاہا کہ رو رو کر ان سے کہوں، مجھے ہاتھ سے مار لے ماما، مگر اپنے رویے سے مت مارے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے معاف کر دے۔ مگر میری ایسا کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ پیر جیسے منو وزنی ہو گئے تھے، آنسو تھے کہ بے آواز گرنے لگے۔ ماما نے مجھے دیکھا اور اس بار بھی ضبط نہ کر سکی، مگر ماما تو مجھ سے اتنا خفا تھا کہ چیخ چیخ کر امی کو بلانے لگے۔ میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پھر ماما ابو کے آفس سے آنے تک رکے رہے۔ میں نہیں جانتی تھی کیوں، مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ماما یہاں سے جائیں۔
پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ ماما ہی ایسے آدمی ہیں جو مجھے منحوس صورتحال سے نجات دلا سکتے ہیں۔ میں جانتی نہ تھی کہ صورتحال اور بھی منحوس ہو جائے گی۔ ایک دن کچھ لوگ ہمارے گھر پر آئے۔ میں ان کی آمد کا مقصد نہیں جانتی تھی اور ان کی آمد سے مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ اصل میں میرے لیے آئے تھے، مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے۔ ابو کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے میری اس آدمی کے ساتھ بات طے کر دی اور مجھ پر تو جیسے ایک ساتھ کئی صدمات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ یہ بھی ہونا تھا میرے ساتھ، یہ بھی ہونا باقی ہے ابھی، ہائے یہ بھی ہوگا اب۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کے لحاظ سے تو میری سزا یہ تھی کہ مجھے دھکے دے کر نکال دیا جاتا گھر سے، مگر یہ بھی میرے گھر والوں کی مہربانی ہی تھی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ مجھے رخصت کر رہے تھے، اور اب تو جو کچھ بھی کر رہے تھے ان کا حق تھا اور برداشت کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے اب تک ایسا برداشت کیا تھا، امی ابو کی ناراضگی، ان کی قطع کلامی، نظروں کی کاٹ۔ ابو نے اسکول سے اٹھا لیا تھا، اچھا کیا، گھر کے کام کاج میرے سپرد ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، اتنا رونے گڑگڑانے، معافی کا طلبگار ہونے پر بھی میرا قصور معاف نہیں کیا۔ ہاں سب ٹھیک تھا، میرا قصور تھا، میں غلطی پر تھی، جو کچھ ہو جانا تھا کم تھا، مگر یہ نیا زخم، نئی چوٹ، یہ تو میری استطاعت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس معاملے پر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، میری برداشت جواب دے رہی تھی، میری سوچیں بے ربط اور فضول ہوتی جا رہی تھی۔ میرا ان دنوں صرف مرنے کو دل چاہتا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ایسا کچھ کھا لوں کہ مر جاؤں، نیلا طوطا چاٹ لوں، پارا کھا لوں، گیڑے مار دوا پی لوں، کہیں سے مٹی کا تیل مل جائے تو خود پر چھڑک کر آنکھ ہی لگا دوں۔ میں سوچتی رہتی، اہ، کئی بہا لیکن میں اتنی بہادر نہیں تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی۔ میں چپ چاپ کر کے سارے کام کرتی اور روتی رہتی۔ جب آنسو تھم جاتے تو مزید نہ جانے کہاں سے آ جاتے۔ یہ ایسا خزانہ تھا جو لٹائی جا رہی تھی اور جو خالی ہی نہیں ہو رہا تھا، اور آنسوں کے علاوہ پچھتاوے بھی تھے جو ختم نہ ہو رہے تھے۔ پھر اس دن جب وہ لوگ تاریخ لینے کے لیے آ رہے تھے تو اتنے دنوں کے بعد نانا نانی اور مہر خالہ بھی اس واقعے کے بعد پہلی مرتبہ گھر آئے تھے۔ ماما بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ سب لوگ میری قسمت کا فیصلہ کرنے آئے تھے اور میں ایک لاش تھی جو دفن ہونے جا رہی تھی۔ بس اس دن صبح سے مجھ پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گھر بھر کی صفائی کی، پھر امی کے ساتھ کچن میں مختلف سامان کی تیاری میں مدد کی، اور یہ تو کہنا بیکار ہی تھا کہ میں بے حساب روئی ہوئی تھی اور میرے پاس بچ بھی کیا گیا تھا۔ ان کے آنے پر امی مجھ سے تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئی تھی اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں بے حسی سے کسی لاش ہی کی طرح فرش پر بے سود پڑی رہی، مجھ سے اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی، مجھ پر کپکپاہٹ سی طاری تھی۔ نانا نانی ابو مہر خالہ اور خلدون ماما مستقل ان کے ساتھ اندر بیٹھے رہے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کسی بھی طرح گھر سے نکال دوں، میں کچھ ایسا کر دوں کہ تاریخ تو کیا بات ہی ختم ہو جائے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ اسی وقت امی آ گئی تھی، میں ان کو دیکھتے ہی صورت سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے تیار نہ پا کر امی مجھ پر ناراض ہونے لگی۔ کہا بھی تھا کہ تیار ہو جاؤ، اب کیا 10 نوکر آ کر شہزادی صاحبہ کو تیار کریں گے؟ ایسے ہی ٹھیک ہے، میں منانے لگی، جاؤ کپڑے بدلو۔ امی نے میرے ہاتھ میں زبردستی کپڑے تھما کر مجھے غسل خانے میں بند کر دیا۔ مردہ دلی سے میں نے کپڑے بدلے اور بالوں کو یوں ہی لپیٹ لیا تھا۔ باہر آئی تو امی نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں تو اس خیال سے ہی نیم جاں ہو گئی کہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے پیش ہونا پڑے گا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، میں نے نہایت بے بسی سے کہا۔ تو کیا میں جاؤں گی؟ امی اس وقت میری ماں نہیں لگ رہی تھی۔ چلو، انہوں نے مجھے پکڑنا چاہا مگر میں بھی اس وقت جنگلی بکری کی طرح اڑ گئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، مجھ پر دورہ سا پڑ گیا۔ امی چند لمحے دیکھتی رہیں پھر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو اور ماما ساتھ چلے آئے تھے۔ ماما کو دیکھ کر میری نظر دھندلا گئی تھی۔ اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مجھے دشوار لگنے لگا۔ میں نے دیوار کو یوں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے اگر چھوڑا تو گر جاؤں گی۔ میں نے ماما کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ماما نے نگاہ نیچے کر لی تھی۔ میرا چیخ چیخ کر رونے کو دل چاہنے لگا، میری سسکیاں میرا دم گھوٹنے لگی، اندرونی جلن اس درجے بڑھ گئی کہ باہر آ گئی۔ ابو نے مجھے زبردستی لے کر جانا چاہا تو اندازہ ہوا کہ بخار کی حدت سے جل رہی۔ تب منٹوں میں گھر بھر پریشان ہو گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ ابھی بھی میرے گھر والے میری پرواہ کر رہے تھے۔ میں شرمندہ تھی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ماما مجھے پکڑ کر کمرے میں لائے تھے، بستر پر لٹا کر چادر اڑا دی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین سا تھا کہ مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف ماما۔ سو میں ماما سے معافی مانگتی رہی، رحم کی درخواست کرتی رہی، التجائیں کرتی رہی۔ پھر مجھ پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، نہ جانے کیا کیا بکتی میں بے ہوش ہو گئی۔ آخر چیز تو جو مجھے یاد رہ گئی وہ ماما کے ہاتھ کا لمس تھا، اور اگر میرا بس چلتا تو ساری زندگی میں بے ہوش رہتی، مگر بدقسمتی سے ڈاکٹر کی دوائیوں کی بدولت ایسا نہ ہو سکا۔ میری بیماری سے البتہ اتنا ضرور ہوا کہ امی ابو کچھ نرم پڑ گئے، مگر اس نرمی کا مجھے تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک تو بیماری نے مجھے پہلے ہی نچوڑ لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ دیکھ کر میرا خون خشک ہوتا چلا گیا۔ میں روز بروز ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر لرزتی رہتی کہ نہ جانے اب میری قسمت میں اور کیا کیا دیکھنا لکھا ہے۔
मुसीबत किसी तौर टलती दिखाई ना देती थी। तैयारियां ठीक के रुक ही नहीं रही थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन अम्मी खरीदारी करने ना जाती हूँ। अब तो मामा ने घर आना भी छोड़ दिया था। अम्मी जब भी कहीं खरीदारी के लिए जाती तो नानी को साथ लेकर जाती और मेहर खाला को मेरे पास छोड़ जाती। अब मेरे घर वाले मेरे मामले में किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे कि बेएतमादी मुझे और अजियत देती थी। तरजानी की तरह लगती। उस दिन भी अम्मी और नानी को कहीं जाना था और वो बहुत जल्दी में थी। इसलिए मेहर खाला ने आने का इंतज़ार किए बगैर इसलिए मेहर खाला के आने का इंतज़ार किए बगैर ही चली गई थी। थोड़ी देर बाद बेल हुई। ये सोचकर मैं दरवाज़ा खोलने गई कि मेहर खाला होंगी, मगर मामा को देखकर मेरे सारे हौसले जवाब देने लगे। मैं मामा से लिपट कर हुई, आहों से सिसकियों से धाड़े मार मार कर, ऐसे जैसे कोई मर गया हो। हाँ, ठीक तो था, मैं जिंदा कब थी? आखिरी रसूमात तो मेरी ही अदा की जा रही थी। क्या हुआ? खिलाफ तवक्का मामा ने नरमी से पूछा था, पर मेरी आंखें और बरसने लगी। आप मुझे अकेले मिलते ही नहीं, मैंने बेदर्दी से गाल रगड़ते कहा। मिलते हैं तो कुछ बोलते नहीं, अम्मी भी नहीं बोलती, अबू भी नहीं बोलते, कोई मुझसे बात भी नहीं करता, कोई मुझसे कुछ भी नहीं कहता। अम्मी अबू से मैंने माफ़ी मांग ली थी, वह मुझसे बहुत नाराज़ हैं, मुझे माफ़ नहीं करते। आपने भी अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया, मैंने सिसकियाँ लेते हुए कहा। मामा चुप खड़े रहे। उनकी चुप मुझे पिघल उनकी चुप मुझे मारने के लिए काफ़ी थी। आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैंने बेबसी से कहकर उन्हें झंझोड़ दिया था। मामा की चुप ना टूटी। मैं मर जाऊंगी मामा, अबू से कहिए मुझे माफ़ कर दें। मैंने मामा का कंधा हिलाया था। फूट फूट कर रो रही थी। मामा, अबू से कहिए मुझे माफ़ कर दें, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मुझसे कसूर हुआ है। हाँ, मेरा मेरा कसूर है, मैं आप सबकी मुजरिम हूँ। मुझे जितनी सज़ा मिले कम है, मगर ऐसी सज़ा मत दें। मुझे मार दें, मेरा गला घोंट दें, मुझे दफन कर दें। मैंने हिचकियों के दरमियान कहा, मेरी शादी ना करें मामा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं, मामा ने एकदम अपना कंधा मेरी गिरफ्त से छुड़ा दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मामा बेबसी से कहकर तेजी से घर से बाहर निकल गए। मामा के हाथ में कुछ नहीं, मेरे आंसू आंखों में ही जम गए थे। फिर कौन कुछ कर सकता है? मैंने खासी वहशत से सोचा, फिर किसके हाथ में सब कुछ है? मैं शिकस्ता कदमों से चलती अपने कमरे में आई थी और खासी देर तक गायब दिमागी के आलम में कमरे में ही बैठी रही। मामा लाचार है, मैं बेख्तियार हूँ, तो फिर बाइख्तियार कौन है? कौन करेगा मेरे लिए कुछ? कौन है जो मुझे निजात दिला सकता है इस मुश्किल से? मैं किससे मदद मांगूं? मैं किसको पुकारूं? कौन है ऐसा जो मेरी सुन ले? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा और फिलहाल कोई मुनासिब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा था। मेरा एक बार फिर धाड़े मार मार कर रोने को दिल चाह रहा था और मैं बेख्तियार होने लगी थी। मैंने नानी, अम्मी और मामा के बोलने की आवाज़ें सुनी और मैंने तेजी से आंसू पोंछ लिए थे। मैं खड़ी होने लगी तो भूल गई कि बुक शेल्फ के नीचे बैठी हूँ। सो उठते ही बुक शेल्फ का कोना सर से लग गया था। दर्द की एक तेज लहर उठी थी और मेरे वजूद में फैल गई थी। मेरी आंखों में तकलीफ के मारे आंसू आ गए थे। अल्लाह, अम्मी! कराह की सूरत बेख्तियार मेरे मुंह से निकला और दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों में आंसू जम गए थे। बहुत सीधा सा, साफ सा, छोटा सा, बाकायदा सा असूल है। मुसीबत, तकलीफ, परेशानी के वक्त इंसान बहुत करीबी हस्तियों को याद करता है, उन्हें पुकारता है, उनका नाम लेता है। माँ इंसान की करीब तर हस्ती है, जबकि अल्लाह करीब तरीन माँ बंदी है, खुद लाचार है। इसकी इसको पुकारने का कोई फ़ायदा नहीं। और अल्लाह, हाँ, अल्लाह अल्लाह ही तो है जिसके हाथ में सब कुछ है। वही तो है जो सब कुछ कर सकता है। वही तो है जो बाइख्तियार है। वही तो है जो मुझे निजात दिला सकता है किसी भी मुश्किल से। मैं उससे क्यों ना मदद मांगूं, उसको क्यों ना पुकारूं? वही तो है जो सुन लेगा मेरी। जहन की गिरा जैसे एकदम खुल गई थी। इस वक्त इस लम्हे इससे ज़्यादा बेहतरीन और करीबी नाम और भला क्या हो सकता था? कमाल है, ये तो बड़ी बड़ी सामने की बात थी जो मेरी अकल में इतनी देर में आई। मैं इत्मीनान से उठ खड़ी हुई। सर की तकलीफ का एहसास भी एकदम से मर सा गया था। उसी वक्त अम्मी और नानी मुझे खरीदे हुए कपड़े दिखाने आ गई थी। मैंने खासी बेतवज्जी और अदम दिलचस्पी से सारे बिखरे कपड़ों को देखा और वजू करने चल दी थी। मैं काफिर नहीं थी, मैं बेदीन भी नहीं थी, मैं मुसलमान थी, मगर सिर्फ कहने को। मैंने ज़िंदगी में नमाज़ें कभी नहीं पढ़ी थी। हालांकि अम्मी अबू से लेकर नाना नानी, मेहर खाला, मामा तक घर भर नमाज़ें पढ़ता था। नाना, अबू और मामा तो बाकायदगी से बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम करते थे। मुझ पर किसी ने कभी सख्ती नहीं की थी, अलबत्ता तलकीन ज़रूर की थी। मैंने ज़िंदगी में कभी दुआएं नहीं की, क्योंकि मुझे कभी दुआओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने होश संभालते सबको खुद को सबका लाडला ही पाया था। मैंने जो चाहा मुझे मिल गया था, जो मांगा मुझे दिया गया, और किसी ने कभी मेरी फरमाइश को रद्द भी नहीं किया था। मेरी कोई बात कभी नहीं टाली गई थी और अब मुझे अपनी औकात का पता चल गया था। मुझे 13.5 साल की उम्र में ही अपनी औकात का पता चल गया था। अब मुझे सही मानों में अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो रहा था। मैं कितनी हकीर थी, बेमोल अज़रा थी। मैं बेहैसियत थी, बेबिकत थी। मुझे महसूस हो रहा था इस लम्हे मेरे इकलौते पन्ने मुझे
کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ مجھ سے ایک قصور ہو گیا، میں نے ایک غلطی کر دی اور میرے گھر والے مجھے معاف کر دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ وہ مجھے بخشش دینے کے لیے راضی نہیں تھے اور میرے لاڈلے ہونے نے بچا تو لیا تھا اور میرے لاڈلے ہونے نے بچایا نہیں لیا تھا مجھے۔ اب صرف دعائیں ہی تھیں جو مجھے بچا سکتی تھیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔